ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں ہے، نیز اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ عربی سیکھے، اور عربی سیکھنے کے لیے علم صرف نہایت ضروری ہے۔ بغیر علم صرف کے صحیح طور پر کوئی بھی عربی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ علم صرف کو کہا جاتا ہے ام العلوم، یعنی تمام علوم کی ماں، کیونکہ علم صرف سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، ایک لفظ سے دوسرے الفاظ علم صرف سے ہی بنتے ہیں، جیسا کہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھو گے۔ اسی وجہ سے آج ہم علم صرف کی ایک نہایت بہترین کتاب جس کا نام ہے ہدایت الصرف، یہ کتاب مفتی اکمل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسے شروع کریں گے۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس علم کا نام جانیں، جس علم کو آپ شروع کر رہے ہیں، جس فن کو آپ شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا نام جانیں۔ نام جاننے کے بعد اس علم کی تعریف کیا ہے، پھر تعریف جانیں۔ سب سے پہلے نام جانیں کہ اس علم کو کیا کہتے ہیں، اس علم کا نام کیا ہے۔ نام جاننے کے بعد اس علم کی تعریف جانیں۔ تعریف کے بعد اس علم کا موضوع جانیں کہ اس علم میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو موضوع معلوم نہیں ہوگا تو آپ صحیح طور سے اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نیز اس علم کو بھی صحیح طرح نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم کا نام جانیں، پھر اس کی تعریف جانیں، تعریف کے بعد موضوع جانیں کہ اس علم میں کن چیزوں سے بحث ہوتی ہے، نیز اس علم کی کیا غرض ہے، یعنی اس علم کا کیا فائدہ ہے، علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اگر اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، اسے جانیں۔ اسے غرض و غایت کہتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اس علم کا واضع کون ہے، اس علم کو بنانے والا، وضع کرنے والا کون ہے، اسے بھی جان لیں۔ اگر کوئی کتاب شروع کر رہے ہیں تو مصنف ہیں، اسے بھی جان لیں، کیونکہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بات ہمارے کسی بڑے عالم نے کہا، مثال کے طور پر ہندوستان میں اگر حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی بات کو کہا تھا تو یقیناً وہ بات تمام علماء کے نزدیک معتبر ہوگی۔ اگر وہی بات تاج الشریعہ نہ کہتے بلکہ کوئی دوسرا عالم کہتا تو وہ تمام علماء کے نزدیک معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ تاج الشریعہ کی ذات ہند اور پاک بلکہ تمام دنیا میں متعارف ہے، اور تمام دنیا کے لوگ انہیں مانتے ہیں، جانتے ہیں، تمام دنیا کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تاج الشریعہ کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کتاب شروع کر رہے ہیں تو کتاب لکھنے والا کون ہے، کتاب کا مصنف کون ہے، اسے بھی جان لیں، کیونکہ اس سے بھی اثر ہوتا ہے اور کتاب پڑھنے میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خیر، آج جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہدایت الصرف ہے، یہ علم صرف کی کتاب ہے، یعنی جس علم کو ہم شروع کریں گے اس کا نام ہے صرف۔ اس کی تعریف ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ کتاب مفتی اکمل صاحب کی ہے۔ تو آئیے ہم آج ابتدائی باتیں پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق،
علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض اور واضح۔ تعریف، علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے، پہلے یہ جان لیں کہ صرف کا لغوی معنی کیا ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے، اس سے کہتے ہیں انصرف، یعنی وہ پھر گیا، صرف یعنی پھیرنا۔ خیر، اصطلاحی اعتبار سے صرف کی تعریف کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے اور صیغوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، وہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضربت ہے تو کون سا صیغہ ہے، ضربتو ہے تو کون سا صیغہ ہے، ضربتی ہے تو کون سا صیغہ ہے۔ صیغوں کی پہچان جس علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اسے علم صرف کہتے ہیں۔ نیز جس علم کے ذریعے سے ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے اور صیغوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ صیغوں کی گردان کس طرح کرنی چاہیے، اسے کہتے ہیں علم صرف، ٹھیک ہے۔ جس علم سے صیغوں کی پہچان حاصل ہو اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ، ان کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ اچھا، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں حروف و حرکات و سکنات کے ایک حروف اور حرکات و سکنات ملنے کے بعد جو ایک شکل پیدا ہوتا ہے، جو ایک حیت پیدا ہوتی ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حروف، حرکات اور سکنات کے مجموعے سے جو حیت پیدا ہوتی ہے، جو شکل پیدا ہوتی ہے، اسے صیغہ کہتے ہیں۔ خیر، علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ صیغے کی حیثیت سے، یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اور مطلقاً کلمہ نہیں، کلمے کی کئی حیثیت ہے، کلمے کی کئی حیثیت ہے۔ تو کس حیثیت سے کلمہ علم صرف کا موضوع ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغے کی حیثیت سے، صیغہ ہونے کی حیثیت سے علم صرف کا موضوع جو ہے کلمہ ہے، اعراب کی حیثیت سے نہیں کہ کلمے پر کون سا اعراب آ رہا ہے، اس اعتبار سے کلمہ علم صرف کا موضوع نہیں ہے، بلکہ کلمہ علم صرف کا موضوع اس حیثیت سے ہے کہ یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، صیغے کی حیثیت سے کلمہ علم صرف کا موضوع ہے۔ نوٹ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، موضوع سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی ذات سے تعلق رکھنے والے مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ جس کی ذات سے تعلق رکھنے والے مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ جیسے علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے، کیونکہ علم طب میں انسان کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اور علم صرف میں مطلقاً کلمے کے احوال سے بحث نہ ہوگی، بلکہ فقط صیغہ ہونے کے اعتبار سے اس کی مختلف حالتوں کے بارے میں جانا جائے گا۔ یہ صیغہ ہے اور صیغہ ہونے کے اعتبار سے اس کی جو مختلف حالتیں ہیں انہیں معلوم کیا جائے گا علم صرف میں، اعراب کے اعتبار سے یا کسی دوسرے اعتبار سے نہیں۔ غرض، صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ علم صرف کی غرض کیا ہے؟ علم صرف کیوں حاصل کرتے ہیں؟ صیغوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، کیونکہ صیغہ پہچاننے میں ہو سکتا ہے کہ ذہن غلطی کر جائے، تو ذہن کو صیغہ پہچاننے میں غلطی سے بچانا یہ علم صرف کا کیا ہے؟ علم صرف کی غرض ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں سوال پیدا ہو کہ اگر ذہن غلطی سے بچ گیا، ٹھیک ہے، علم صرف ہم نے سیکھ لیا اور ذہن غلطی سے بچ گیا، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بس ذہنی غلطی سے بچانا۔ دراصل جب ذہن غلطی سے بچے گا تو پھر الفاظ بھی صحیح ادا ہوں گے۔ اگر ذہن میں کوئی غلط بات ہو تو پھر ہم اسے جب الفاظ کی شکل میں تعبیر کریں گے تب بھی وہ غلط طریقے سے ہم تعبیر کریں گے۔ اگر ذہن میں وہ صحیح طریقے سے بچ گیا ہو، اگر ذہن غلطی سے بچ گیا ہو تو پھر اسے صحیح الفاظ کے ذریعے سے ہم تعبیر کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم صرف کی غرض کیا ہے؟ صیغوں کو جاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ اچھا، علم صرف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف
علوم کی ماں اور نحو ان کا باپ ہے۔ صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہے اور نحو ان کا باپ ہے۔ اس میں علماء ایک نقطہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ماں بچے کو جنتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کیونکہ علم صرف میں کیا ہوتا ہے، علم صرف میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنتا ہے، گویا کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے سے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس علم کو ماں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ علوم کی ماں ہے۔ اور نحو میں کیا ہوتا ہے کہ نحو میں اعراب درست ہوتا ہے، کس کلمے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس کلمے پر زبر آئے گا، کس کلمے پر کسرہ آئے گا، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح باپ بچے کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کس راہ پہ جانا ہے، کس راہ پہ نہیں جانا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، ان تمام جگہوں میں جس طرح باپ بچے کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح کیونکہ علم نحو یہ اعراب کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ کس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، تو گویا کہ علم نحو جو ہے یہ باپ کی طرح ہو گیا، اس لیے اسے ابو العلوم کہا جاتا ہے۔ اچھا، علم صرف کا واضع کون ہے؟ علم صرف کو بنانے والا کون ہے؟ واضع، اس کے واضع معاذ بن الحرہ ہیں۔ اس کے واضع کون ہیں؟ معاذ بن الحرہ۔ اور ایک قول کے مطابق سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ معاذ بن حرہ اس کے واضع ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے واضع ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔